مولانا صاحب کی بات ہو جائے، کیا چل رہا ہے آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ؟ پہلے پرویز خٹک صاحب بھی ملے، آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں، لگتا تھا شاید کوئی اب سینٹ کے معاملے میں چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ آج انہوں نے کہہ دیا جی یہ حکومت بھی ہمارے وہ چیلنج کر رہی ہے کورٹس میں الیکٹڈ ممبران کو، اپوزیشن والے پی ٹی آئی والے ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ تو کیا مولانا صاحب کے ساتھ ختم ہوگی اب یہ سینٹ کی سیٹس کے اوپر بات چیت، یا اوورآل؟ بیکاز آج تو وہ دونوں کو رگڑ دیا انہوں نے۔ نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ بات بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ مولانا جمہوریت میں، سیاست میں جو ہے وہ ڈائیلاگ کے اوپر یقین رکھنے والے سیاستدان ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیونکہ 11 سیٹیں ہیں کے پی کے میں، ان میں سے جنرل سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ووٹوں کی تقسیم اور طرح سے ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو طریقہ کار ہے سینٹ کے انتخاب کا، تو وہ یعنی جو ہے وہ پروپورشنل جو ہے وہ طریقہ کار سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اسپیشل سیٹیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جہاں پہ اگر 2 سیٹیں ہیں تو 2 میں سے ایک تو اپوزیشن کو آنی ہے، لیکن اپوزیشن کے ووٹ، اپوزیشن مراد کے جس میں تمام جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ جو شامل ہیں وہاں پہ، تو ان کے اوپر جو ہے وہ کہ اگر متناسب نمائندگی کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اسپیشل جنرل سیٹس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جو اسپیشل کیٹیگری کی سیٹس ہیں ان میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ایک فریق لے، دوسرا لے، تو اس طرح سے پھر وہ سیٹیں جو ہے ایسی کوئی ون کی جا ارینجمنٹ سکتی ہیں بڑی آسانی سے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ 100% میں سے کتنا امکان ہے کہ آپ کو اور مولانا صاحب کا کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولا طے ہو جائے گا سینٹ کے الیکشنز میں، تو آپ کیا کہیں گے کتنے فیصد امکان ہے؟ دیکھیں 11 میں سے 4 سیٹیں جو ہے نا وہ تو شور ہے کہ وہ اپوزیشن کے پاس ہی آئیں گی، لیکن اگر آپس میں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جس کی کوشش ہم نے بھی پچھلے دنوں میں کی ہے، مولانا نے بھی کی ہے، ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کی مولانا کے ساتھ، ہماری بھی مولانا کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں، تو اس صورت میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 5 ہو سکتی ہیں۔ تو اس بارے میں، اور اگر اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اگر یہ درست نہ ہو تو یہ پھر جس طرح سے 4 کی 5 ہو سکتی ہیں، یہ 4 کی 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر تھوڑا آپس میں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر اور فیئر طریقے سے سیٹل کرنا بڑا ضروری ہے، اور ابھی 2-3 دن ہے اور اس میں یہ انشاءاللہ کوششیں جاری رہیں گی۔ میں جو ظاہر ہے وہ تو میٹنگز تو چل رہی ہے، میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا آپ کو کامیابی کا کتنا امکان ہے، کہ بندہ کہتا ہے چاہے 50% چانس ہے کہ ہماری ارینجمنٹ ہو جائے گی، 70% ہے، پرسنٹیج میں آپ کے خیال میں کتنا فیصد امکان ہے کہ آپ کی اور مولانا صاحب کی کچھ؟ نہیں، 100%۔ 100%؟ نہیں، 100%۔ ہم 100% آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پشاور ہیں، غالباً کو 4 صدہ میں ان کی سیاسی مصروفیات تھی، ورنہ آج بھی ہم ان سے ملنا چاہتے تھے۔ تو اب وہ کل انشاءاللہ واپس آئیں گے تو کل ان سے ملیں گے، تو میرا خیال ہے کہ کل وہ چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر انداز میں جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں گی۔ اچھا ایک اور، بیکاز ہر چیز میں بات آ جاتی اسٹیبلشمنٹ کا کیا سٹانس ہے کیا نہیں ہے، آپ کے اور فوج کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پی ٹی آئی کے اور فوج کے بہت خراب تعلقات ہیں، مولانا صاحب کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کو تو دونوں سائڈز پہ آپ بات چیت کرتے ہیں نا، مولانا صاحب کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ کہیں گے نا اگر کے پی میں کوئی چیزیں چینج ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اگر کے پی میں چیزیں چینج ہوں گی، سیاسی تبدیلی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ کسی پہ کاٹا نہ لگاؤ، تو مولانا صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے ہیں۔ دیکھیں مولانا کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ان میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ناراضگی، بغض یا کوئی اینمٹی کے جو ہے وہ تاثرات پائے جاتے ہوں۔ مولانا جو ہے وہ ایک اپنی سوچ کے مالک ہے، ان کی اپنی پولیٹکس ہے،
بعض معاملات میں وہ تعاون کرتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کی سیاست، ان کی سوچ کے مطابق درست ہے، اور بعض جگہ پہ وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کس چیز جب پہ ہے؟ یہ آپ کے خیال میں بڑا 26ویں ترمیم والا اختلاف کس معاملہ چیز پہ تھا ہے؟ تو اس میں مولانا کی ایک اپنی سوچ تھی، اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات کو بہتر رکھنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ بھی کی، اور بالآخر جب ہم نے ان کے ساتھ ایک بہتر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کی تو پی ٹی آئی بے شک ان کو چھوڑ کے دوڑ گئی، لیکن وہ پھر اپنی بات پہ قائم رہے۔ تو مولانا صاحب پہ آپ کے خیال میں کوئی ریڈ لائن، ریڈ کراس نہیں لگا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ نہیں، مولانا کی ایسی سیاست مولانا کرتے ہی نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کے اوپر ریڈ کراس لگاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی ریڈ کراس نہیں ہے۔ وہ معاملہ فہمی پہ اور جو ہے وہ یعنی ڈائلاگ پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں، تو ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کا جو اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں بھی جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بھی کوئی اتنا ایز سچ کوئی برا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ یہ بتائیں، پی ٹی آئی کے لیڈران سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے ایک اچھا درمیانہ شو بھی ہم نے دکھا دیا اگلے 15 20 30 دنوں میں، 40 دنوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ مجبور ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرنے پہ۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور کیا یہ پی ٹی آئی والا معاملہ آپ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ڈیڈ لائنز آ گئی ہیں، تو اس کو ایڈمنسٹریٹولی کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا سیاسی، اس پہ کچھ آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں آپس میں، عسکری قیادت کی اور پولیٹیکل قیادت نہیں، کی؟ اس میں نہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کا یہ خیال ہوگا، وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ کوئی اس قسم کا شو کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن نہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے آپ کہ وہ لوگ ان کی کوئی بہتر حکمت عملی ہے ہی نہیں ان کی۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آر اور پار کر رہے ہیں اور یہ 5 اگست کو نقطہ عروج پہ جا رہے ہیں، تو کیا کرنا کیا ہے انہوں نے؟ کیا ان کا یعنی آخر کوئی نہ کوئی سیریز آف ایکٹیویٹی ہوگی، کوئی ان کا جو ہے وہ پروگرام ہوگا، وہ کیا ہے پروگرام؟ آپ کو پتا تو ہے ہوگا، آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہوگا، آپ نے کسی میرے جگہ شو پہ میں انہوں نے کہا کوئی تھا، بات کی ہے؟ آپ کو کچھ پتا بھی ہوگا، نہیں۔ نہیں، آپ نے میرے شو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ریکارڈنگز بھی ہیں جس قسم کی یہ پلاننگز کر رہے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ کیا کرنا ہے انہوں نے۔ ہمیں پتہ ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔